اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی محترم اور عزیز قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے میں سبق نمبر 2A میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کے سبق میں قرآن پاک میں ہم سورۃ فاتحہ کی آیت نمبر 1 سے 3 تک پڑھیں گے، اور گرامر میں ہوا مسلم ہم مسلمون، اس کے بعد ہم نکات تعلیم یا شوق دیکھیں گے۔ اس سبق میں 15 نئے الفاظ ہیں جو قرآن میں تقریباً 1390 بار آئے ہیں، یعنی تقریباً 1400 بار یہ الفاظ آئے ہیں، جو 15 الفاظ انشاءاللہ آج ہم 1 گھنٹے کی کلاس میں سیکھیں گے۔ الحمدللہ اس سبق کے اختتام پہ ہم 27 الفاظ سیکھ لیں گے جو قرآن پاک میں 8638 بار آئے ہیں، اور یہ دیکھیں یہ ہمارا سیل جو ہے وہ گریجولی اس کی چارجنگ زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ اب ہم سورۃ فاتحہ سے شروع کریں گے۔ یہ قرآن کی پہلی مکمل سورت ہے، یہ اتنی اہم ہے کہ ہمیں اس کو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فرض پڑھے ہوں، سنت پڑھے ہوں، نفل پڑھے ہوں، کوئی بھی نماز آپ پڑھے ہوتے ہیں، اس میں ہمیشہ وہ سورۃ فاتحہ لازمی ہر رکعت میں ہمیں پڑھنی ہے، اس کے بغیر تو دن میں ہم کتنی بار سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ اور سوچیں کہ اگر ہمیں اس کا مطلب ہی ٹھیک سے نہ آتا ہو کہ ہم کیا اللہ تعالیٰ سے ہم کیا بات کر رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ہمیں کیا جواب دے رہے ہیں، تو اور اب یہ ہم انشاءاللہ سب سیکھیں گے تو پھر واقعی نماز جو ہے آپ کی کتنی مؤثر ہو جائے گی، اور اس میں کتنا خضوع و خشوع انشاءاللہ پیدا ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں، ہم جو قرآن صرف تعوذ اور سورۃ فاتحہ کے الفاظ ہیں وہ قرآن پاک میں 9000 بار آئے ہیں۔ یہ قرآن پاک کے ایک صفحے میں دکھایا، جتنے یہ ریڈ کلر میں لال رنگ میں ہے الفاظ، یہ سارے الفاظ سورۃ فاتحہ اور تعوذ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سیکھ لیں گے۔ تو اس طرح سے قرآن پاک میں 9000 بار آئے ہیں۔ صرف ایک سورت اور تعوذ سیکھیں گے تو 9000 بار آنے والے الفاظ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا ترجمہ کرنا آپ سیکھ لیں گے الحمدللہ۔ ہمارا پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے ہم اس کی تلاوت سنیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے اس کا رننگ یا فکری ترجمہ دیکھیں گے، اور اس کے بعد ہم ان کا لفظی ترجمہ دیکھیں گے، لفظ بلفظ ترجمہ کریں گے، اور پھر ہم ان مختلف الفاظ کے جو ہیں ٹکڑے بھی کرنا سیکھیں گے، جیسے ہم نے تعوذ میں ٹکڑے کیے تھے، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ جیسے ہم نے کہا تھا کہ عربی میں بہت سارے الفاظ جو ہیں وہ 2 3 3 جو ہے ان سے مل کر بنے ہوتے ہیں، تو اس طرح سے ہمیں یہ سمجھ آ جائے گی کہ ہم نے ان کے معنی کیسے جان لینے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اس کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ میم اس کو فل اسکرین کر لیں۔ آج اب ہم صرف یہی آیات پڑھیں گے۔ بسم اللہ، نام سے اللہ کے، الرحمانی جو بہت مہربان، الرحیم رحم کرنے والا ہے۔ یہ اس کا رننگ ترجمہ ہو گیا، نام سے اللہ کے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اب ہم ایک ایک لفظ کو لیں گے۔ سب سے پہلے بسمی، اس کے 2 ٹکڑے ہیں، جیسے باللہ کے ہم نے 2 ٹکڑے کیے تھے، اسی طرح سے بھی اسم بھی حرف ہے، یہ ہم آپ کو پڑھائیں گے، یہ حرف جر ہے۔ وہاں اس کا مطلب کیا آیا تھا؟ وہاں ہم کیا آیا تھا؟ اللہ کی، تو کی کے معنی میں بھی آتا ہے اور سے کے معنی میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسم کا کیا مطلب ہے؟ اسم کا آپ کو تو سب پتہ ہے نا، اسم کا نام،
کیسے آپ ہم اسم آپ سب کو پتا ہے کہ نام ہم کہتے ہیں آپ کا اسم گرامی کیا ہے, کسی کا نام پوچھتے ہیں نا, پھر اس کی جمع کوئی بتا سکتا ہے؟ انمیوٹ کر کے بتائیے. اسما. اسما, شاباش. اور ہمیں کیسے یاد رہتا ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام اسماء الحسنہ حسنہ. ہے نا, اسماء ہم کہتے ہیں الحسنہ. اسماء الحسنہ. اللہ تعالیٰ کے اتنے پیارے 99 نام ہیں اللہ تعالیٰ کے, تو ان کو ہم اسماء الحسنہ کہتے ہیں. اور ویسے تو اب ہم یہ یاد رکھیں کہ اسم جو ہے اس کی جمع اسماء ہے, اور یہ قرآن پاک میں 39 بار آیا ہے. اور اللہ کا مطلب تو آپ لوگوں کو پتہ ہے, تو اسماء الحسنہ یعنی اللہ تعالیٰ کے بہترین نام. اس کے بعد آتے ہیں الرحمن. الرحمن کا مطلب ہے جو بہت مہربان. عربی زبان میں جو اس بحر میں جو الفاظ اس طرح سے آتے ہیں, اس میں جوش کا اور شدت کا اظہار ہوتا ہے. جیسے غضبان, شدید غصے میں, جوعان, بہت بھوکا. تو یہ جو اس بحر میں الرحمن, غضبان, جوعان, ان میں شدت پائی جاتی ہے, ٹھیک ہے, انٹینسٹی پائی جاتی ہے. تو اگر ہم کہتے, اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پرجوش رحم والا ہے, انٹینسلی مرسیفل. یہ تو ہم نے شروع سے جو رٹے ہوئے ترجمے ہیں اس کو اس وقت بھول جائیں. بچپن سے ہم نے یاد, جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے, ہم نے سب یہ یاد کیا ہوا ہے. لیکن آج ہمیں یہ پتا چلا کہ الرحمن کا مطلب ہے پرجوش, انٹینس. اس میں بہت انٹینسٹی پائی جاتی ہے, جوش پایا جاتا ہے, جو اس بحر کے الفاظ ہوتے ہیں غضبان, جوان اور رحمان. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پرجوش رحم کرنے والا یا انٹینسلی مرسیفل. اور یہ لفظ قرآن پاک میں 57 ٹائم آیا ہے. اب الرحیم کی اگر ہم بات کریں تو الرحیم میں اس کا بھی مطلب ہے رحم کرنے والا, لیکن اس میں تسلسل پایا جاتا ہے. جو اس طرح الفاظ آتے ہیں رحیم, جمیل, کریم, تو ان میں تسلسل پایا جاتا ہے. یعنی جس کو ہم کہیں جمیل, تو وہ یہ تو نہیں کہ وہ کل خوبصورت تھا تو آج بدصورت ہو گیا, یا کل پھر خوبصورت ہو جائے گا. اس میں تسلسل ہے, وہ ہمیشہ ہی خوبصورت ہوگا. جس کو ہم کہیں گے کہ کریم ہے, تو اس کا مطلب ہے وہ ہمیشہ سے اچھی اخلاق والا ہے. تسلسل پایا جاتا ہے. یہ نہیں کہ کل پرسوں وہ گالیاں دے رہا تھا تو آج ہم کہیں گے جی یہ کریم ہو گیا. اسی طرح سے رحیم کا مطلب ہے مسلسل رحم کرنے والا. رحمان میں شدت یا جوش پایا جاتا ہے, اور رحیم میں تسلسل پایا جاتا ہے. تو الرحیم کا مطلب کیا ہوا؟ مسلسل رحم کرنے والا, کنٹینیولی مرسیفل. یہ انٹینسلی مرسیفل, اور الرحیم کا مطلب ہے مسلسل رحم کرنے والا یا کنٹینیولی مرسیفل. اور یہ 115 بار قرآن پاک میں یہ الفاظ آتے ہیں. تو الرحمن الرحیم یہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے ہیں. اب ذرا سوچئے, دیکھیں دونوں کے جو روٹ ورڈز ہیں یہ ہم آپ کو آگے ڈیٹیل میں پڑھائیں گے. را, ہا اور میم ہے, اس کے میں بھی را, ہا اور میم ہے. لیکن فرق کیا ہے دونوں میں؟ آپ نے فرق یاد رکھنا ہے. اس میں انٹینسٹی یا شدت پائی جاتی ہے, اور اس میں تسلسل پایا جاتا ہے. تو اب ذرا سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کے جوش کو اگر ہم تسلسل سے ضرب دیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی موسلادھار بارش جو مسلسل ہم پہ ہوتی رہتی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت ہے ہم پہ, کہ وہ رحمت کی موسلادھار بارش مسلسل ہم پہ برساتا رہتا ہے. الرحمن اور رحیم ہے, تو اس کے نام سے جو ہے آپ شروع کر رہے ہیں. تو یہ ہم نے آپ کو ماڈل سمجھایا تھا لاسٹ لیکچر میں, کہ اس کے مطابق اب ہم نے مطالعہ کر لیا. آپ تصور اور احساس کے بعد دعا, احتساب, پلان اور تبلیغ کریں گے, کیونکہ پھر ہی ہم اس کو قرآن پاک کو اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں. تو اس کو زندگی میں لانے کے لیے مزید ہم اس کے کچھ ڈیٹیلز یا اسباق دیکھتے ہیں. بسم اللہ ہی نام سے اللہ کے, الرحمن جو بہت مہربان, الرحیم رحم کرنے والا ہے.
یعنی رحمت والا یہ مطلب ہے جو ہر قسم کی ضرورت کا محبت سے خیال رکھے. ایک تو نا کسی کا خیال رکھ لیا مجبوراً ہے، اب کیا کریں، ڈیوٹی ہے جی خیال رکھنا ہے، ایسی بات نہیں. انتہائی محبت سے اللہ تعالیٰ ہماری ہر قسم کی ضرورت کا خیال رکھتا ہے، وہ بہت رحمت والا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو محسوس کیجئے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماں باپ دیے، رشتہ دار، ساتھی، دوست دیے، ہمیں ہمارے سب اعضاء بنائے، ہم دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں، زمین، آسمان، ہوا، پانی اور طرح طرح کے کھانوں کا انتظام کیا. ہر چیز ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے مہیا کی ہے. تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم خوشی کے موقع پر اللہ کو کبھی مت بھولیں، اور آزمائش کے موقع پر اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیں. کہ اگر کوئی آزمائش بھی آتی ہے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ بھی، اس میں بھی کوئی اللہ تعالیٰ نے میری کوئی نہ کوئی بھلائی ہی رکھی ہوگی. تو ہمیں ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم اس کے نام سے شروع کریں، وہ اللہ جس کی جو انٹینسلی مرسیفل ہے، اس کی شدت سے جو رحمت ہے ہمارے پہ، اس کی موسلادھار بارش ہمیشہ وہ ہم پہ ہر وقت برساتا رہتا ہے. تو ہم ہر خوشی کے موقع پہ بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، اور اگر کوئی آزمائش بھی آ جاتی ہے تو اس میں بھی ہم نے اچھا گمان رکھنا ہے. کیا مطلب کہ اس میں شاید میرے لیے کوئی بھلائی ہوگی، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اتنی اچھی چیزیں دیتا ہے، اگر کبھی آزمائش آ گئی تو اس کو بھی ہم خوشی سے قبول کریں گے. دوسری عادت کہاں چلی؟ تو دوسری عادت، پہلی عادت ہم نے کہا تھا، وہ سے کیا سیکھے گی بتائیے، کیا عادت ہم نے سیکھی ہے؟ انمیوٹ کر کے کوئی بتائے. ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ. سیفٹی سیفٹی فرسٹ. تعوذ سے ہم نے سیفٹی فرسٹ، بکل اپ. جیسے ہی آپ گاڑی میں شیطان بیٹھتے ہیں، مردود ہاں سے آپ سیٹ بیلٹ باندھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو سب سے، اور ہم کس سے سیفٹی مانگ رہے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ رہے ہیں شیطان مردود سے. مردود ٹھیک ہے. سے. ابھی بھی ہم نے اب جب سٹارٹ کیا، ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شروع کیا تھا، ٹھیک ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہم دوسری عادت سیکھتے ہیں کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیے. اس سے کوئی بھی اپنے اندر کام، اعتماد اور یقین جی پیدا ہوتا ہے. بالکل. کیونکہ کیوں یقین اور اعتماد پیدا ہوگا؟ کہ اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اگر ہم جتنی غور کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اتنی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کے ناموں سے دیکھیں، سب جو صفات دیکھیں، اور ہم ان پہ یقین بھی رکھیں. دیکھیں یقین ہوگا تو پھر ہی ہمارا بسم اللہ پڑھنے کا اثر بھی ہوگا. تو اس یقین اور اعتماد کے ساتھ کہ رحمان و رحیم ہمارے ساتھ ہے، تو ہر کام جب بسم اللہ پڑھ کے کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر اس میں ہمیشہ ہمارے لیے آسانی اور برکت پیدا کرے گا. تو یہ ہم نے کر لیا کہ ہمیں کسی خوشی کے موقع پہ بھی نہیں بھولنا، اور آزمائش کے موقع پہ بھی ہمیں یہ ہمیشہ اچھا گمان ہی رکھنا ہے کہ یہ میرے لیے کچھ بھلائی ہی ہوگی. اب بسم اللہ سے ہی ہم ایک تیسری عادت بھی سیکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیں. پازیٹیو تھنکنگ اباؤٹ اللہ آلویز، ٹھیک ہے. اس لیے کیوں کہ وہ الرحمن اور رحیم ہے، وہ بے حساب رحمت والا ہے. یعنی وہ ہماری ہر قسم کی ضرورت کا محبت سے خیال رکھتا ہے اور ان کو پورا کرتا ہے. تو یہ جو آج کل ہیں ٹرینر، سکسیس ٹرینرز، وہ کہتے ہیں جی پازیٹیو تھنکنگ رکھے. ان کی پازیٹیو تھنکنگ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں پازیٹیو تھنکنگ رکھتے ہیں، کیونکہ اسی نے ہی ہمارے لیے سب کچھ بنایا ہے، وہی رحمان اور رحیم ہے، اور وہی ہماری ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا محبت سے خیال رکھتا ہے اور اس کو ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے. اب اگر ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھیں گے تو بہت فائدہ ہوں گے. زندگی میں سکون، خوشی، کامیابی، صحت، اطمینان، بہتر تعلقات، سب کچھ. اور یہ مغرب کے محض پازیٹیو تھنکنگ سے کئی گنا کئی ہزار گنا میں تو کہوں گی کہ بہت بہتر ہے. تو یہ ہم نے ہمیشہ تیسری عادت ہم نے کیا سیکھی کہ اللہ کے بارے میں ہمیشہ پازیٹیو گمان رکھیں. تو اب سب آپ 30 سیکنڈز آپ کے تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجئے. کوئی پاس بیٹھا ہے تو اس کو سنائیے، نہیں تو اتنا اونچی بولیں کہ آپ کے کان میں آواز آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نام اللہ کے جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے.
رحم کرنے والا ہے۔ ہر کام سے پہلے بسم اللہ، جیسے کھانا پڑنا وغیرہ، اپنے اندر اعتماد اور یقین رکھیے کہ رحمان بالکل الرحیم آپ کے ساتھ ہے۔ بالکل بالکل۔ اور دوسری بات، ہم نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے متعلق پازیٹیو گمان رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پازیٹیو ہاں گمان پازیٹیو رکھنا ہے۔ کیونکہ وہ رحمان اور رحیم ہے، وہ اپنی جو اس کی اتنی رحمت کی پرجوش رحمت جو ہے وہ اس کی مسلسل بارش ہم پہ ہر وقت کر رہا ہے۔ تو جب ہم اس یقین کے ساتھ اس کے ہر کام شروع کریں گے تو انشاءاللہ اس میں بہت برکت ہوگی۔ تو یہ ریمائنڈرز ہم آپ کو دیتے رہتے ہیں۔ یہ امید ہے کہ یہ اس طرح کا آپ نے یہ ووکیبلری کارڈ جو ہے منگوا لیا ہے، اگر نہیں تو اس کی سافٹ کاپی میں نے بھیج دی ہے، اس کا پرنٹ کروا کے اس کو میرے بیٹے بھائی جو ہیں وہ اپنے والٹ میں رکھ لیں، بہنیں اپنے پرس میں رکھ لیں، گاڑی میں رکھ لیں، یا کسی ایسی جگہ پہ رکھ سکیں جہاں آتے جاتے آپ کو نظر آئے۔ نماز کے بعد اس میں کچھ نہ کچھ الفاظ مانے ریوائز کر لیجئے۔ اب ہم سورۃ فاتحہ شروع کرتے ہیں۔ الحمد، تمام تعریفیں اور شکر۔ پلیز اپنے مائک سب لوگ آف بند کیجئے پلیز۔ جب آپ سے سوال کروں اس وقت اپنا مائک آپ نے آف آن کرنا ہے، پلیز سب کے مائکس کھلے ہیں، بند کیجئے۔ الحمدللہ، الحمد کا مطلب ہے تمام تعریفیں اور شکر، للہ، اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ یہ تو ہم نے اس کا رننگ ترجمہ کر لیا، اب ہم اس کا لفظ بہ لفظ ترجمہ جو ہے وہ دیکھیں گے۔ الحمد کا ہم عام طور پہ تمام تعریفیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس کے دو معنی ہیں، تمام تعریفیں اور تمام شکر۔ اور یہ لفظ قرآن پاک میں 43 ٹائمز 43 دفعہ آیا ہے۔ للہ کے دو ٹکڑے ہیں، لی اور اللہ۔ لی کا مطلب ہے لیے، اللہ کا مطلب اللہ۔ یہ 149 ٹائمز قرآن پاک میں لفظ آیا ہے۔ للہ کتنے ٹکڑے اس کے کریں گے؟ 2 ٹکڑے کریں گے، ٹھیک ہے۔ الحمد کے بھی ایک بھی رہ سکتا ہے اور 2 ٹکڑے اس کے بھی کر سکتے ہیں۔ یہ تمام الحمد، تمام تعریفیں اور تمام شکر اللہ کے لیے۔ اس میں ہونا چاہیے تھا الحمد کرنے میں۔ رب، رب کا مطلب کیا ہے؟ رب کا مطلب ہے پرورش کرنے والا، پالنے والا۔ اور وہ ذرے ذرے کو، یعنی ہمارے کروڑوں جو ہمارے جسم میں سیل ہیں یا خلیے ہیں، ان کو ہر پل پالنے والا ہے، ہر چیز۔ تو ہم کہتے ہیں رب، رب پالنے والا ہے۔ اور ڈیٹیل میں ہم دیکھیں کہ رب کے کیا معنی ہے۔ رب کا مطلب ہے مالک، پروردگار یعنی پالنے والا، تمام حاجات پوری کرنے والا، حاجت روا یعنی ہماری جتنی ضروریات ہیں وہ ان کو پورے کرنے والا ہے، یعنی صحت، موت، زندگی، سب نعمتیں دینے والا۔ جب مشکل میں پھنس جائیں تو نکالنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ سب کام جو ہیں وہی کرنے والا ہے، سب کچھ دینے والا ہے، اولاد دینے والا ہے، رزق دینے والا ہے۔ اس کے بعد ہم الہ کے معنی دیکھتے ہیں۔ تو الہ کے مطلب معنی ہے کہ جس کی عبادت کی جائے، یعنی سجدہ جو ہے وہ الہ یا معبود کو ہی کیا جا سکتا ہے۔ الہ کا مطلب ہے معبود، جس سے کہ ہم مدد مانگ سکتے ہیں، اسی سے ہی مدد مانگنی چاہیے، جس پہ ہم توکل کیا جائے، جس پہ توکل کی جائے، ٹھیک ہے، اور جس کا شکر کیا جائے اور جس کا حکم مانا جائے۔ الہ یا معبود کے یہ سب معنی ہیں۔ اور رب کا یہ مطلب ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے وہ پوری کرتا ہے۔ کہتے ہیں رب العالمین۔ عالمین جو ہے یہ جمع ہے عالم کی، جی، اور عالم اب یہ زبر کے ساتھ ہے، عالم یہ دیکھیں۔ اب یہ ہم تو ایک اپنا عالم دیکھ رہے ہیں نا، عالم انسانات وہ ہیں، پھر عالم حیوانات ہیں، عالم ملائکہ ہے، عالم جنات ہیں، اور ابھی تو حیوانات تو ہیں، اس کے علاوہ دیکھیں بیکٹیریا، وائرسز، اور اتنا کچھ پیراسائٹس، کیا کچھ ہے۔ تو ان سب کے بھی اپنے اپنے جو ہیں جہان ہیں، اور یہ سب جہان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان سب کا پالنے والا ہے۔ وہ صرف ہمیں نہیں پال رہا
اللہ تعالیٰ سب جہانوں کو پال رہا ہے. تو اس کا واحد کیا ہے؟ عالم. ٹھیک ہے، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں عالمین اور عالم کا. ٹھیک ہے، عالم دنیا جہان ہم بات کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک لفظ آتا ہے عالم. عالم زیر کے ساتھ، اس کا مطلب ہے جاننے والا. ٹھیک ہے، اس کو اس کے ساتھ یہ زبر کے ساتھ ہے. عالم جو ہے جہان یہ، اور اس کی جمع ہے عالمین. اور یہ الفاظ دونوں جو ہیں قرآن پاک میں 73 بار آئے ہیں، 73 ٹائمز. اب اس ماڈل کو اپلائی کرنے کے لیے ہم اس کے اسباق دیکھتے ہیں. الحمد، تمام تعریفیں اور شکر. تو دو معنی ہیں، دو معنی ہم نے یاد رکھنے. پہلا معنی کیا ہے؟ تعریف. اب دیکھیں، تعریف اگر ہم نے دل سے کرنی ہو تو ہمیں رب العالمین پہ غور کرنا چاہیے کہ دیکھیں وہ کس طرح ہر پل صرف ہمیں نہیں پال رہا، ہمارا خیال نہیں رکھ رہا، وہ کروڑوں مخلوقات کو پال رہا ہے. ٹھیک ہے، اور ہر ایک کی ایک ضرورت جو ہے وہ پوری کر رہا ہے. جتنا اگر ہم کائنات پہ غور کریں گے، سائنس پڑھیں گے، اتنا زیادہ اپنا مطالعہ کریں گے، تو اتنی ہی دل سے اللہ تعالیٰ کی تعریف زیادہ نکلے گی. تو ہمیں خوب علم بھی حاصل کرنا چاہیے، اور ہمیں جو ہے یہ سب کائنات پہ غور کرنا چاہیے، عالمین پہ غور کرنا چاہیے. تو اس سے ہم عادت نمبر 4 سیکھتے ہیں، خوب علم حاصل کیجیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہمارے دل سے نکلے. ٹھیک ہے، اور دوسرا مطلب ہم نے اس کا کہا حمد کا شکر کرنا. تو اس سے ہم عادت نمبر 5 سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہم احسانات کو یاد کریں تو اس کا بار بار شکر کریں. شکر کرنے کے لیے یہ نہیں کہ بہت بڑا واقعہ ہو تو ہم شکر کریں، چھوٹی چھوٹی ہر بات پہ شکر کر لیں. شکر ہے وقت پہ ہماری آنکھ کھل گئی، وقت پہ نماز پڑھ لی، آفس گئے ہیں، شکر ہے رستے میں رستہ خیریت سے گزر گیا، آفس خیریت سے پہنچ گئے ہیں، شکر الحمدللہ. کوئی کام شروع کیا بسم اللہ پڑھ کے، آپ نے کہ اس کو میں نے گھنٹے میں ختم کرنا ہے، آپ نے ختم کر لیا، تو آپ کہیں گے الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، تیری تعریف ہے کہ تو بار بار اللہ تعالیٰ کا شکر کرے. دو معنی ہے الحمد، تعریف، تمام ال کا مطلب یہاں تمام ہے. یہ ہم نے ال کا مطلب تمام پہلے بھی پڑھا تھا نا. کہاں پڑھا تھا یہ تمام والا مطلب؟ ہم نے کہاں پڑھا تھا پہلے ال کا مطلب؟ بتائیے، انمیوٹ کر کے کوئی بتائے. الشیطان میں بھی ہم نے کہا تھا تمام قسموں کے شیطان، ال. تو اسی طرح تمام تعریفیں اور تمام شکر. اسی طرح العالمین، تمام جہان. ٹھیک ہے، یہ دونوں جگہ اس کا مطلب تمام ہے. تو ہم نے عادت نمبر 5 کی سیکھی کہ اللہ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے اس کا ہمیں بار بار شکر کرنا چاہیے. اب تصور، احساس اور دعا کے ساتھ اس کی پریکٹس کیجئے. 30 سیکنڈز آپ کے. علیم سکھائیے، اگر کوئی پاس بیٹھا ہے، نہیں تو خود اتنا اونچے بولیں کہ آپ کے کان میں اس کی آواز آئے. الحمدللہ، شکر اللہ کے لیے ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کی. ٹھیک ہے، اب ہم اگلی آیت لیتے ہیں، الرحمن الرحیم. ہمیں ان کی ڈیٹیل ہم نے ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پڑھی ہے. تو رحمان کا مطلب کیا ہے بتائیے، انمیوٹ کر کے بہت بتائیں. مہربان. نہیں، بہت ابھی جو میں نے مہربان، بتایا ہے، جو میں نے بتایا ابھی، مطلب محبت سے آپ نے خیال رکھنے جوش والا، کے ساتھ، الرحمن کا جو پرجوش، جوش. میں بتا پرجوش. سکتی ہوں؟ جی بتائیے جوش. بتائیے. جو الرحمن کا یعنی کہ شدت والا.
شدت والا، ہاں اللہ کی محبت اور مہربانی شدت والی، جوش، ہاں جوش کے ساتھ رحمت کرنے والا، ہاں شدت والا۔ انٹینسلی مرسیفل، شدت کے جی ساتھ مہربان، ٹھیک ہے۔ جی، اور الرحیم کا کیا مطلب ہے؟ تسلسل کے ساتھ ہاں، کرنے والا، مسلسل رحم کرنے والا یا مسلسل رحمت کرنے والا۔ تو ہم نے کہا بارش تھا کی صورت میں مسلسل تو رحمت کا مطلب کیا ہے کہ رحمت کا مطلب محبت کے ساتھ کسی کا خوب خیال محبت، رکھنا، ٹھیک ہے۔ جی اور دیکھیے کہ اللہ تعالی جو ہے، اگر مثال کے طور پہ دیکھیں موسموں کو لانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس زمین کو سورج کے گرد 1 سیکنڈ میں تقریباً 30 کلومیٹر کی رفتار سے گھما رہا ہے، پر ہمیں کوئی زبردست کبھی جھٹکا بھی نہیں لگا، ورنہ تو دیکھیں زلزلوں سے ساری زمین بھی ٹوٹ پھوٹ جاتی۔ اور یہ اسی طرح سے چونکہ یہ زمین جو ہے سورج کے اطراف گھومتی ہے، تو اس وجہ سے ہمارے جو ہیں ڈفرینٹ موسم آتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک کرم ہے نا، دیکھیں ہمیں گرمی ہے، سردی ہے، بہار ہے، خزاں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، یہ بات یاد رکھیں۔ تو آج اس وقت اس نماز کے بعد یا اس کلاس کے بعد، جس میں کہ آپ نے یہ پڑھا ہے، آپ گھر میں، آفس میں، بازار جانے کے بعد، تو آپ دوسروں پر رحم کیجئے، یعنی دوسروں لوگوں کا محبت سے خیال رکھیں۔ تو اس سے ہم کیا عادت نمبر 6 سیکھتے ہیں کہ دوسروں پر رحم کیجئے۔ کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اب یہ دیکھیں، یہ الرحمن اور الرحیم، اس میں جو الف لام ال لگا، یہ اس کا خاص بنانے کے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی ہے تو ان کو خاص بنا۔ آج ہی ہم گرامر میں بھی یہ پڑھیں گے کہ یہ کیسے الف لام لگا دیتے ہیں تو اسم جو ہے وہ خاص بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے نام ہے، جس کی پرجوش انٹینس جو ہے رحمت، اس کی موسلادھار بارش مسلسل ہر وقت ہم پہ ہوتی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم ہر کام اس کا نام لے کے شروع کریں، اور پھر ہمیشہ اس کے متعلق ہم پازیٹیو گمان رکھیں، کیونکہ وہ رحمان اور رحیم ہے۔ اور اس سے ہم نے اور کیا بات سیکھی؟ عادت نمبر 6 سیکھی کہ دوسروں پر رحم کیجیے، کیونکہ جو رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ تو اپنی یہ عادت رکھیں، ہر جگہ پہ ہمیں دوسروں کے ساتھ کا خیال رکھنا چاہیے۔ دیکھیں اسلام، ہمارا جو مذہب اسلام ہے، یہ اجتماعی اور معاشرے کی بات کرتا ہے، انڈیویجولز کی طرف بات نہیں کرتا کہ ہم بس اپنا خیال رکھیں اور دوسرے کا نہ رکھیں۔ جبھی تو اتنا اچھا ایک ہمارا معاشرہ بنتا ہے اسلامک، جس میں ہر کوئی ایک دوسرے کا خیال رکھ رہا ہوتا ہے۔ اب ابھی آپ نے یہ کورس جوائن کیے ہیں، ابھی آپ جو پیچھے لوگ ہیں وہ اسسٹنٹ قرآن ٹیچرز بن گئے، تو آپ دیکھیں گے کہ کیسے ایک دوسرے کا جو ہے، ہم جنرلی ایک دوسرے کو سسٹر بردرز کہہ رہے ہوتے ہیں، اور پھر واقعی اللہ تعالیٰ کی تعلق کی وجہ سے جب یہ جو تعلق قائم ہوتا ہے، یہ بھی بڑا اچھا تعلق ہوتا ہے، اور سب ایک دوسرے کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ہم نے ہمیشہ یہ سیکھنا ہے کہ ہم نے دوسروں پر رحم کرنا ہے۔ آپ تصور اور احساس کے ساتھ اس کی پریکٹس کیجئے۔ 30 سیکنڈز آپ کے۔ اپنے ساتھی کو بتائیے یا خود اونچی آواز میں بولیے۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ شدت سے رحم کرنے والا اور مسلسل رحم کرنے والا۔ تو اب ہم سم اپ کر لیتے ہیں۔ ہم نے 6 عادات سیکھے۔ جی ہاتھ کھڑا کریں، کون یہ عادات پڑھ کے بتائے گا؟ جی ہینڈ ریز کیجئے۔ جی صدف بنت اسلام، جی سوری، جی عادت نمبر 1۔ جی عادت نمبر 1، سب سے ہیڈنگ بھی پڑھ لے، تعوذ اور سورۃ فاتحہ سے کامیاب انسان کی 6 عادات۔ ہم نے 12 سیکھنی ہیں، ٹھیک ہے، ہم 6 ہماری ہو گئی ہیں، شاباش۔ بالکل۔ جی عادت نمبر 1 جو کہ ہم تعوذ یعنی اعوذ نہیں تعوذ نہیں کہنا، نہیں بیٹا، تعوذ بولیں، تعوذ، دیکھیں شد ہے، واو پہ شد ہے،
تعوذ تعوذ تعوذ. شاباش. جی چلے اس میں عادت ہم نمبر 1. عادت نمبر 1 سیکھیں گے اپنی حفاظت کا خیال رکھیں. شاباش. عادت نمبر 2. اس کے بعد عادت نمبر 2 جو بھی ہر کام سے کرے پہلے اعتماد اور یقین کے ساتھ کرنا. نہیں، باری باری پہلے ان کو بول لینے جی، آپ کی ہر باری آتی. کام سے عادت پہلے نمبر 3. عادت نمبر 3 اللہ کے بارے میں بہت اچھا گمان رکھیے. ہمیشہ اچھا گمان رکھیں. شاباش. جی اب عادت اگلی نمبر 3 4 عادتیں کوئی اور بتا دے. اگلی 3 کوئی اور. جی فرزانہ ناظم آپ بتائیے اگلی عادت نمبر 4 5 اور 6. علم حاصل کیجئے جی اور کائنات پہ غور فکر کیجئے. شاباش. اس سے ہم اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے اس کا ہم بار بار شکر بھی ادا کریں گے. جی پھر عادت نمبر 5 آ گئی نا، وہ اللہ کے احسانات کو یاد کرتے دوسروں ہوئے پر بار بار رحم شکر کیجیے. کریں. وہ عادت اور نمبر 6 ہے. وہ عادت نمبر 6 ہے. ٹھیک ہے. اللہ کے احسانات کو یاد کر کے ہم اس کا شکر ادا کریں جی اور دوسروں پر رحم کریں. جی رخشندہ آپ بھی ریوائز کرا دیجئے کامیاب انسان کی 6 عادات. 6 ہم اور سیکھیں گے. جی رخشندہ انمیوٹ کیجئے، آپ نے ہینڈ ریز کی ہے. تعوذ اور سورۃ فاتحہ سے کامیاب انسان کی 6 عادات. جی عادت شاباش. نمبر 1 اپنی حفاظت کا خیال رکھیں. عادت نمبر 2 ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہیے. شاباش. عادت نمبر 3 اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیے. عادت نمبر 4 علم حاصل کیجیے اور کائنات میں تدبر کیجیے. اور عادت نمبر 5 اللہ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے بار بار شکر ادا کیجیے. عادت نمبر 6 دوسروں پر رحم رحم کیجیے. کیجیے. یقین کریں یہ عادات ہی ہم 12 اگر اپنا لیں گے تو ایک کامیاب انسان انشاءاللہ تعالی بن جائیں گے. جی الشوا آپ بھی کروا دیجئے. نہیں میم میں نے ایک سوال پوچھنا ہے جی کہ جی یہ جو پوچھئے. عادت نمبر 4 ہے اس میں لکھا ہے نا علم حاصل کیجیے اور کائنات میں تدبر کیجیے. جی تدبر جی کا کیا مطلب ہے؟ تدبر کا مطلب غور کر رہے ہیں، غور فکر کرنا ہے کہ دیکھیں غور و دنیا. فکر. ہاں ٹھیک ہے. جی تدبر تھینک کرنا، یو. غور کرنا. یہ بھی ہم آپ کو آگے جا کے یہ بھی اور ڈیٹیل میں بھی پڑھائیں گے. ٹھیک ہے. تھینک چلیں یو. پھر اب ہمارا قرآن پاک مکمل ہو گیا. اب ہم بس 1-2 منٹ کی بریک لیتے ہیں. اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی ضروری سوال ہے تو ابھی پوچھ لیں گے، باقی کے سوال ہم پھر بعد میں لیں گے. ٹھیک ہے. ابھی ہم گرامر کا حصہ شروع کرتے ہیں. اس دوران میں اگر کسی کا کوئی ضروری سوال ہے تو وہ ہم لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جی کوئی ضروری سوال ہے تو اس دوران آپ پوچھ سکتے ہیں. کوئی سوال نہیں ہے. چلیں باقی پھر سوال ہم بعد میں لے لیں گے انشاءاللہ. یہ السلام علیکم میم. جی وعلیکم السلام. یہ جی جو ہوم ورک میں جو آپ نے ایک لاسٹ کوسچن دیا تھا اس کا یہ سمجھ کلاس نہیں کے آئی تھی بعد یہ کلاس ختم کرتے ہیں نا پھر یہ سوال کریں گے. ابھی ہم گرامر چلیں پڑھ لیں گے نا. جی وہ پھر آپ کو ٹھیک بتا. ٹھیک ہے. جی پھر ہم ابھی یہ ختم کر لیتے ہیں نا، اس کے بعد کریں گے ٹھیک. انشاءاللہ. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے ہم اب حصہ جو ہے اس کا سبق کا گرامر کا حصہ شروع کرتے ہیں، یعنی کہ 2B قواعد یا گرامر. اس میں آج ہم مسلم، مومن، مشرک، کافر، صالح ہم یہ پڑھیں گے. اب ہم نے گرامر کرنی ہے تو گرامر ہم کیسے کرتے ہیں، کس طریقے سے کرتے ہیں؟ انمیوٹ کر کے کوئی بتائے. ہاتھ کے اشارے سے. TPI کا کیا الفاظ مطلب ہے؟ بتانے کا طریقہ. اشاروں میم سے. اس کو فل اسکرین کر لیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ ٹوٹل فزیکل انٹر ایکشن. ٹھیک ہے. ٹوٹل فزیکل انٹر ایکشن یا TPI کے ذریعے سے ہم کرتے ہیں. تو آپ سب نے اب کیا کرنا ہے، گہری سانس لیجئے اور میرے ساتھ دہرائیے. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور سب مل کر کیجئے. ساتھی ایک اپنا بنا لیں گھر میں یا ویسے آن لائن، تو اس سے آپ کو سیکھنے میں بہت بہت آسانی ہوگی. یہ پہلا ٹیبل ابھی ڈاکٹر فریحہ نے آپ کو بہت اچھی ریویژن کرائی اور آپ نے بھی اچھی پارٹیسپیشن کی، لیکن کوئکلی ہم اس کو کون ریوائز کرائے گا؟ ایک دفعہ ریوائز کروا دیں. جی روما کروائیے. ہوا وہ ہو ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں،
انتم آپ سب، نحنو ہم سب. شاباش. تو یہ ہمارا پہلا جو ٹیبل ہے ہم نے سیکھا ہے، اور ہم اس کو ہمیشہ اپنے اشاروں کے ساتھ یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے میں سوال پوچھتی ہوں، جواب کون دے گا؟ ہینڈ ریز کیجئے کوئکلی. جی آپ دیں گی. من ہوا، ہوا مسلم. من ہم. جی صدف آپ بتا دیجئے. من ہوں، ہم مسلمون. من انتا. انا مسلم. شاباش. من انتم. نحن مسلمون. نحن مسلمون. تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہوا کا جواب ہوا سے آتا ہے، ہم کا جواب ہم سے، انتا کا جواب انا سے، انا سے. اور انتم کا جواب نحنو سے. نحن سے. اسی لیے دیکھیں ٹیبل میں ہم ہوا کے بعد ہم لکھتے ہیں، لیکن انتا کے بعد انتم نہیں لکھتے، انا لکھتے ہیں. ٹھیک، جی. انتا، انا، انتم، نحنو. کیونکہ اس سیکوینس میں پھر سوال جواب یا بول چال میں ہمیں غلطی نہیں کبھی بھی لگے گی. ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ کو اگر سوال جواب اس میں بھی آ جاتے ہیں تو آپ کو بہت آسان ہوگا چوز کرنے میں کہ انتا کا جواب انا والا ٹھیک ہے. اب عربی میں جو ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں ان کو ہم الفاظ یا کلمہ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف. اردو میں بھی آپ سب فیملیئر ہیں ان کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو اسم یا ناؤن جسے ہم کہتے ہیں، یہ کسی کا نام ہو سکتا ہے، اسد ہے جیسے، کسی چیز کا نام ہو سکتا ہے، کتاب ہے، کسی جگہ کا نام ہو سکتا ہے مکہ، یا صفت. یہ فرق ہے اردو سے. اردو میں علیحدہ سے اسم صفت ہوتا ہے، لیکن یہاں سمپلی اسم میں کسی چیز، جگہ یا انسان کا، شخص کا نام یا صفت، یعنی مسلم، مومن. تو یہ دونوں چیزیں اس میں انکلوڈ ہو جاتے ہیں. یہ امپورٹنٹ بات آپ نے یاد رکھنی. ٹھیک ہے، دوسری بات، اس کی کچھ نشانیاں ہیں. شروع میں الف لام ال ہو سکتا ہے، تنوین ہو سکتی ہے، 2 پیش والی ہو سکتی ہے، 2 زبر والی، 2 زیر والی. جمع میں واو نون، یا نون یا الف تا ہو سکتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اسم کی نشانیاں ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد فعل. فعل وہ کلمہ ہے جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، اور اس میں 3 زمانوں یعنی ماضی، حال اور مستقبل میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جائے. جیسے فتح، اس نے کھولا، یعملون، وہ کرتا ہے یا کرے گا. اس میں مضارع آتا ہے تو اس میں حال اور مستقبل اکٹھے آتے ہیں، وہ ہم بعد میں پڑھیں گے. حرف وہ جو ہے جو اسموں اور فعلوں کو ملائے. بی، لی، ابھی ہم نے پڑھا نا، بی اور لی ہم پڑھ چکے ہیں، من بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ہے نا. ابھی ہم نے بسم اللہ میں پڑھا، للہ میں پڑھا، من الشیطان میں من ہم نے پڑھا تھا، فی، انا، اور بھی بہت سارے حروف ہیں. لیکن یہ حرف جو ہے یہ حروف تہجی والا حرف نہیں ہے. یہ حروف تہجی میں الف، با، تا، سا آئے گا نا. یہ اس میں تو دیکھیں من میں 2 حروف ہیں اس طرح سے، فی میں بھی 2 ہیں، انا میں بھی 3 آ جاتے ہیں شد کے تشدید کے ساتھ. تو یہ حرف جو ہے یہ گرامر والا حرف ہے، یہ حروف تہجی نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. ٹھیک ہو گئی بات؟ تو اب آج ہم ابھی اسم کی بات کریں گے. جیسے کہ اردو میں ہوتا ہے اسم عام ہے اور خاص ہے، اسم نکرہ ہم کہتے ہیں اور اسم معرفہ. ایسی بات ہے نا، یہ سب کو پتہ ہے؟ بتائیے. جی پتہ ہے نا. تو اسی طرح عربی میں بھی یہ عام بھی ہو سکتے ہیں اور خاص بھی ہو سکتے ہیں. اگر میں کہوں کتابن، اس کا مطلب ہے ایک کتاب. انگلش میں ہم کہہ سکتے ہیں a book. کتابن. میں نے ابھی آپ کو قرآن کے لیسن میں بتایا تھا کہ اگر ہم ال ساتھ لکھا دیں تو کیا بن جاتا ہے؟ خاص بن جاتا خاص ہے. بن جاتا ہے. تو یہ ال ہم پھر لگائیں تو وہ خاص بن جائے گا، جیسے ہم انگلش میں دا لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جی. تو اب ہم اگر ال لگا دیں ہم کتاب بن کے ساتھ تو تنوین پھر نہیں رہے گی، پھر سنگل پیش رہ جائے گی. کیوں؟ جب ہم عربی انگلش میں بھی کہتے ہیں تو دا آبک تو کبھی نہیں کہتے نا، یا آبک ہوگا یا دابک ہوگا.
ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے جب ہم نے ال لگا دیا تو پھر تنوین، کیونکہ تنوین ہم نے کہا تھا یہ اس کی نشانی ہے اسم کی. ٹھیک ہے. تو جب ال لگا دیا، جیسے ہم نے کہا دا آ بک، دونوں چیزیں تو نہیں، ایک وقت میں ایک چیز یا عام ہوگی یا خاص ہوگی، دونوں تو نہیں ہو سکتی نا کہ یہ کتاب خاص بھی ہے اور یہ عام بھی ہے. نہیں، اگر دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی تو تنوین اور ال کبھی بھی اکٹھے نہیں آتے، یہ یاد رکھ لیں، اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. بہت ساری چیزوں میں ہم آپ کو کہیں گے ایکسیپشن ہے، لیکن اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں. ال کے ساتھ کبھی بھی تنوین نہیں آئے گی. تو اگر ال آ گیا تو 2 پیش کی بجائے 1 پیش رہ جائے گا. ٹھیک ہے. یہ ہم نے ہمیشہ یاد رکھنا، کیونکہ ایک ہی کتاب جو ہے ایک وقت میں خاص اور عام یا نکرہ اور معرفہ ایک وقت میں نہیں ہوتا، یا وہ نکرہ ہوگا یا وہ معرفہ ہوگا. تو ال لگانے. اب مجھے بتائیں، ابھی ہم نے سورۃ فاتحہ میں کون کون سے الفاظ پڑھے ہیں جن کے ساتھ ال تھا جو خاص تھے؟ ہینڈ ریز کر الرحمن کے. الرحیم، العالمین. شاباش. دیکھیں تو آپ نے جی الرحمن الرحیم الحمد العالمین، تو یہ اس طرح سے آ جاتا ہے. وہ ان کے ڈفرینٹ مطلب بھی جیسے آتے ہیں وہ بھی ہم احساس کرتے ہیں. کہ یہ یاد رکھیں کہ جب بھی کسی اسم سے پہلے ال ہے تو وہ اسم معرفہ ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس میں تنوین کبھی نہیں ہوگی، سنگل حرکت ہوگی. وہ تنوین 2 زبر والی بھی ہو سکتی ہے، 2 زیر والی بھی، تو وہ اس میں سے 1 پیش یا 1 زبر یا 1 زیر وہ رہ جائے گا. ٹھیک ہو گئی بات. تو خاص اسم ہو سکتا ہے اور عام ہو سکتا ہے. اب اگر ہم کہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا طریقہ ہے، وہی جیسے ال ہی لگانا ہے. مسلمون کے ساتھ اگر ہم نے ال لگا دیا تو کیا بن گیا؟ المسلمو. المسلمو من نہیں رہا، تنوین نہیں رہی، سنگل رہ گیا. ٹھیک ہے جی. باقی تو آپ سب کر سکتے ہیں. ہینڈ ریز کیجئے، ریوائز کروائیں ٹیبل. جی صدف کروائیے. جی، عام کو خاص بنانے کی پریکٹس کیجیے. مسلمون، المسلمو، المسلمو. تنوین کا شاباش پیش وہ سنگل کر دیا لاسٹ میں، شاباش. اور بس سٹارٹ میں اب ال لگا پورا دیا. ٹیبل پڑھتے جائیے. جی. جی، مومنون. جی مؤمنون، المؤمنو، شاباش صالحون، الصالح، شاباش. پڑھتے کافرون، جائیے. الکافر، مشرکن، المشرک. مطلب تو جی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے ٹھیک کہ جی نہیں آ رہا؟ بالکل، ٹھیک ہے. مسلم بہت کا اچھے مطلب سے. بہت سمپل، اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایک مسلمان. ٹھیک ہے. جی مومن کا مطلب ہے کوئی ایک جو ہے ایمان والا. ٹھیک ہے. صالح کا کوئی ایک نیک شخص. ٹھیک ہے. جی اسی طرح سے کافر ان کا مطلب ہے ایک انکار کرنے والا یا ایک کافر. مشرک کا جی مطلب اسی طرح سے کوئی ایک مشرک. تو لیکن جب الگ المسلموں کو تو ایک خاص، تو اسپیسیفک ایک ہو جائے گا خاص کہ یہ ہے. مسلمان، خاص مسلمان، ایک خاص نیک انسان. الصالح جی خاص نیک انسان، خاص انکار کرنے والا. تو ال کا مطلب خاص کے معنوں میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. جی اور بالکل. دیکھیں یہ نمبرز بتائے ہوئے ہیں کہ مسلمون یا المسلم جو ہے یہ 42 ٹائمز آیا ہے. مومن یا المومنون جو ہے وہ 230 بار آیا. صالحون یا الصالح جو ہے 136 بار. کافرون یا الکافرو 134 بار. مشرکون یا المشرکو 49 بار. تو یہ اتنی بار جو ہیں، یہ آپ نے یہ سیکھا تو یہ سب اتنی بار آپ قرآن پاک میں دیکھیں تو یہ آپ کو الفاظ اس میں ملیں گے انشاءاللہ. جی کوئی اور بھی ریوائز کرا دے. جی رخشندہ آپ بھی کروائیے. جی. مسلمون، المسلم، المسلمون. المسلمون. جی. مومنون، المؤمنون. شاباش. صالح، الصالح. کافرون، الکافرو. مشرکون، المشرکو. صرف ایک کا مطلب بتا دیجئے. مسلمون اور المسلمون کے مطلب میں کیا فرق ہے؟ جی. مسلم یعنی عام بات کوئی ہوگی، اور کوئی ایک مسلمان، کوئی ایک مسلمان. کوئی ایک المسلموں مسلمان، ایک خاص مسلمان. جی، خاص کی بات ہوگی. خاص. ال کا مطلب خاص آ جاتا ہے، تو یہ معرفہ آ جاتا ہے اور یہ نکرہ ہے. اسی طرح سے باقیوں کا بھی ترجمہ ہوگا. ٹھیک ہو گئی بات. اب اس کی اور مثالیں. اب عربی میں عام طور پہ کیا کرتے ہیں کہ یہ آخری حرکت وہ نہیں پڑھتے. اب اگر مسلم بھی لکھا ہوا ہے تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اسم ہے تو اس پہ تنوین جو ہے وہ ہو سکتی ہے. مسلمون بھی ہو سکتا ہے، مسلمان، مسلمین.
مومن ان پہ اب نہیں بھی لکھا ہوا یا نہیں ہم پڑھتے, حرکت نہ بھی لکھی ہو, لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اس میں اور اس پہ تنوین آ سکتی ہے, یہ ذہن میں رکھیں. بہت دفعہ نہیں لکھی ہوتی, ٹھیک ہے, لیکن انڈرسٹوڈ ہے کہ اس میں ہوگی ضرور, کیونکہ ال نہیں ہے تو تنوین لازمی ہوگی. ٹھیک بات ہوگی. تو یہ جرنلی جو ہے ان کو آخری حرکت کو چھوڑ دیتے ہیں سادگی کے لیے. تو مسلم, مومن, صالح, کافر, مشرک, منافق, یہ اس طرح سے پڑھے جاتے ہیں. لیکن یہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر تنوین لازمی ہے کیونکہ یہ اسماء ہیں. اب بات کرتے ہیں کہ اس کی ہم جمع کیسے بنائیں گے. جیسے ہم نے کہا کہ تنوین 2 پیش والی ہو سکتی ہے, 2 زبر والی اور 2 زیر والی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو مسلمون کی جب جمع بنائیں گے تو اس کو کہتے ہیں مسلمون, واو نون کا اضافہ, اس کو جمع سالم بھی کہتے ہیں اس طریقے کو, which means کہ پورا کا پورا مسلم کا لفظ آ گیا. ٹھیک ہے, اور تنوین اب اس میں نہیں رہے گی. جب جمع آ رہا ہے تو سنگل پیش آ گئی میم پہ اور واو نون کا اضافہ ہو گیا. یہ کلیئرلی آپ دیکھ سکتے ہیں نا بلو میں, یہ مسلموں تو وہی یہی الفاظ حروف آ گئے نا جو مسلمون میں تھے. ٹھیک ہے, تو مسلمون, یہ مسلمون ایک مسلمان, تو مسلمون بہت سارے مسلمان. ٹھیک ہے, یعنی اگر میں ایک سے اشارہ کری تھی تو اب میں 4 انگلیوں سے مسلمون کا اشارہ کروں گی. اگر مسلمان ہے تو اس کی جمع ہم بنائیں گے مسلمینا. مسلمینا نہیں ہوتا, زبر کے ساتھ جمع نہیں بنتی. ایکسکیوز می میم, جی یہ جو درمیان والا ہے تو آئی تھنک سو یہ سٹارٹ میں تھا تو مسلمان ہی نہیں آنا چاہیے تھا, میم الف ما, نہیں کیونکہ یہ نہیں زبر والا ہے وہ پیش والا اور نیچے والا نہیں زیر نہیں والا. نہیں آتا نا, لیکن نہیں آتا, یہی تو بتا رہی ہوں کہ نہیں آتا. جی جی زبر سے اوکے نہیں آتا, زبر جی سے نہیں آتا, چاہے 2 زبر والی تنوین ہو یا 2 زیر والی ہو, جی دونوں جی کی جمع مسلمین یا نون والی بنتی ہے اور میم کے نیچے زیر آتی ہے. حالانکہ اس کے اوپر زبر ہے آپ کہہ رہے ہیں, لیکن ایسے نہیں ہوتا. یہ بات آپ نے, یہی تو جی یاد رکھنے کی بات ہے کہ دونوں کی جمع جو ہے وہ مسلمین ہی بنے گی. یہ اس کی 2 زبر والی تنوین ہے لیکن یہ ایک زیر میں کنورٹ ہو جاتی ہے. یہ بھی ٹھیک ہے. اس کی تو سنگل زیر لگی تھی, اس کی بھی سنگل زیر لگے گی. اب یہ پوائنٹ آپ نوٹ کر کے رکھیں اور یاد رکھیں, کیونکہ جب آپ کے ٹھیک, MCQs آتے ہیں نا اس میں پھر آپ کو کنفیوژن کنفیوژن نہیں ہونی. ہم نے یاد رکھنا ہے کہ ان دونوں کی جمع جو ہے وہ یا نون والی بنتی ہے سیم. اور دونوں میں میم کے نیچے زیر کی آئے گا. ٹھیک ہے, تھینک یو. جی اچھا, اب ایک اور بات, کئی دفعہ صرف جیسے مسلم لکھا ہو, کوئی تنوین, یہ نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے, میم پہ کوئی تنوین نہیں ہے. تو اگر ہم اس کی جمع آپ سے پوچھیں, اگر فرض کیا مسلم کی جمع پوچھی ہے تو اس میں اے آپشن مسلمون کی ہے, بی جو ہے وہ مسلمین کی ہے, اور سی کی المسلمین کی ہے, اور ڈی ہے اے اینڈ بی. کس کو چنیں گے؟ مسلمون. کسی کو بھی مسلم دیکھو مسلم کی جمع ہے تو کس کو چنیں گے؟ مسلمون یا مسلمین میں سے کسی کو بھی پک کر لیں شاباش. گے. تو ہم آپشن ڈی دونوں ہی ٹھیک ہو سکتے ہیں. میری پہلے میری بات سن لیں, اس کا مطلب ہے ہم آپشن ڈی چوز کریں گے جس میں مسلمونا یا مسلمینا, کیونکہ یہاں تنوین لگی نہیں ہوئی نا. اگر تنوین, ایسے بھی سوال آ جاتا ہے کہ تنوین نہیں لگی ہوتی, پھر آپشن ڈی میں مسلمونا اور مسلمینا لکھا ہوا دونوں اینڈ, تو ہم اس کو چنیں گے کیونکہ ہمیں نہیں پتا اس پہ پیش بھی ہو سکتی ہے والی تنوین یا زبر یا زیر والی بھی ہو سکتی. دونوں صورتوں میں پھر ہم اس کو مسلمون یا مسلمین کی کہیں گے. MCQs میں ایسے آ جاتا ہے, ورک بک میں بھی آپ کے آئے گا, پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے, تو ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر 2 زبر یا 2 زیر والی تنوین ہوتی ہے تو اس کی جمع جو بناتے ہیں وہ یا نون کے اضافے سے بناتے ہیں, اور زبر والی تنوین کے لیے بھی سنگل زیر لگتا ہے میم کے نیچے, اور 2 زیر والی کے ساتھ تو سنگل زیر لگنی تھی, اس کی بھی زیر لگتی ہے. یہ یاد رکھیے. ٹھیک ہے, چلیے جی, اب اس کو کون ریوائز کرائے گا؟ ہاتھ کھڑا کیجئے کوئکلی. جی صدف, باقی لوگ بھی ہاتھ کھڑا کریں. جی عظما شاہد آپ کروائیں, پھر ان سے کرواتے ہیں. جی مسلمن مسلمونا, مسلمن مسلمینا, مسلمین مسلمینا. ٹھیک ہے,
تو جیسے ابھی سسٹر نے بتایا کہ یہ دونوں کی جمع ایک جیسی ہے مسلمینا. جی اور بھی کوئی ریوائز کا ہے؟ جی روما آپ کروا دیجئے. مسلمن مسلمون مسلمن مسلمینا مسلمن مسلمینا. مسلمین. شاباش. آپ سے بیٹا اب آپ باقیوں سے اگلا کرواتی ہوں. اب دیکھیں اسی طرح سے سارے اب اور الفاظ بھی ہیں کہ ان کی جو ہے واو نون والی، جن پہ دو پیش والی تنوین تھی تو ان کی واو نون والی جمع بن رہی ہے، ٹھیک ہے. اور جو دو زبر اور دو زیر والی تھی اس کی یا نون والی بن رہی ہے. اور دونوں صورتوں میں نیچے زیر آ رہا ہے. دیکھیں ابھی ان کو اکٹھا لکھ دیا، ٹھیک ہے، کہ ان دونوں کی ایسے بنے گی. جی اس کو اب کون کروائے گا؟ یہ ہاتھ اور لوگوں نے جنہوں نے کھڑے کی ہیں. جی فرزانہ ناظم آپ کروائیے، اس کے بعد سعدیہ آپ کروائیں گے، ٹھیک ہے. مسلمون آپ ایک سائڈ مسلمون کروا لیں. جی مسلمون مومنون مومنون مومنونا صالحون صالحونا کافرون کافرونا مشرکون مشرکونا. مشرکون. جی اب باقی کا جی جی، میں سعدیہ کرا دوں؟ روحیلا. جی سعدیہ آپ کروائیے پلیز سسٹر. جی مسلمن مسلمن، اس کا ہوگا مسلمینا. شاباش. مؤمنن مؤمنین مؤمنینا. صالحن صالحن صالحینا. کافرن کافرن کافرینا. شاباش. مشرکن مشرکن مشرکینا. تو اب دیکھیں یہ اب تو یہ تھینک یو سسٹر، یہ یاد رہے گا کہ جب یہ دونوں اس کی یہی بنتی ہے. اب ایک چیز اور غور کریں، دیکھیں جب یہ مسلم من لکھتے ہیں نا تو اس میں یہ وہ اسلوب ہے لکھنے کا کہ یہ الف کا اضافہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ بس ان کا لکھنے کا اسلوب ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں اب سمجھ آ گئی کہ دو پیش والی میں ہم نے واو نون کا اضافہ کرنا ہے اور تنوین کی بجائے سنگل پیش رہ جائے گی. مسلمان اور مسلمین اگر ہوگا دو پیش یا دو زبر یا دو زیر والی تنوین ہوگی تو یا نون کا اضافہ کریں گے اور دونوں صورتوں میں میم کے نیچے سنگل زیر آئے گی. زبر نہیں آتی جمع میں، تنوین بھی نہیں آتی مذکر کی جمع میں. مذکر کی اس سے کہہ رہی ہوں کہ آگے مؤنث کی میں آ جاتی ہے. تو فی الحال اس کو اس طرح سے آپ یاد رکھیں. جی ٹھیک ہو گیا. تو اب ہمیں مثلا ہم نے کافی اس کو ڈسکس کر لیا، اب انشاءاللہ ہمیں بھولے گا نہیں. پھر ہم نے کہا تھا کہ اسم کی اہم نشانیوں میں ہم نے بات کی تھی کہ شروع میں ال آ جائے اور آخر میں تنوین آ جائے یا واو نون یا نون. تو ہم نے دیکھ لیا کہ ایسے آتا ہے. اب اگر ہم مسلمون کے ساتھ ال لگا دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ المسلمون. اب اگر المسلموں کی جمع بنائیں گے تو وہ پھر المسلمون ہی بنے گی، یعنی اس کے بھی شروع میں ال لگ جائے گا، باقی اسی طرح سے ہے. جی اس کو کون ریوائز کرائے گا؟ اور نئے لوگ. جی صدف آپ کروائیے. نبیلہ اظہر آپ کروائیں پہلے. نبیلہ جی نبیلہ آپ کروائیں. المسلمون. جی میں کرواؤں؟ جی جی کروائیے. آپ ایسے کریں گے المسلمون یعنی کہ یہ ہاں خاص ہو گیا. الجمع مسلمون جو ہے وہ جی خاص ہو المسلموں گیا، اور المسلمون ہو جائے گا یہ. اور اس کی جمع خاص بنے المسلمون. گا تو ایک زبر. جی نہیں مسلم ڈیٹیلز نہیں بتانی، آپ نے المسلم. صرف پڑھنا ہے. المسلموں اور جمع بتائیے المسلمون. چلیے ٹھیک جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پھر اگر المسلمہ المسلمین شاباش المسلمی المسلمین. شاباش. تو دیکھیں ہمیں یہ اب یاد رہا کہ ان دونوں میں جو ہے، اب یہ دیکھیں ان میں تو آلریڈی سنگل رہ گئی تھی نا، سنگل پیش جی رہ گئی تھی، سنگل زبر سنگل زیر. لیکن یہ جی سنگل زبر بھی سنگل زیر میں چلی گئی. جی رول وہی رہے گا کیونکہ بیسیکلی یہ تنوین اس لیے گئی کہ ہم نے ال لگا دیا تھا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کبھی بھی دونوں چیزیں اکٹھی ایک وقت میں، وہ نہیں. نکرہ اور معرفہ دونوں خاص اور عام نہیں ہو سکتا ایک ہی. تو اب تو یہ تو ویسے ہی سنگل رہے گا، جی لیکن یہاں پہ زیر لگنی ہے اس زبر کی بجائے، اور زیر یہاں پہ زیر ہے تو یہاں تو زیر لگے گی. جی اور بھی کوئی اس کو جلدی سے ریوائز کرا لے کہ آپ کا پکا ہو جائے. جی اور جس نے جی صدف آپ، اور کوئی نے؟ نبیلہ نے کروا لیا. صدف آپ کروا دیجئے جلدی نہیں سے. میں نے نہیں کروایا. جی کروائیے، آپ کروائیے نبیلہ، سوری کروائیں. المسلم المسلمون شاباش المسلمہ المسلمین المسلمی المسلمین. ویری گڈ. تو ہمیں اب یاد ہو گیا کہ ہم نے من مسلمن مسلمین ہوتا ہے
تو ان کی بھی ہم جب بناتے ہیں تو المسلمین بناتے ہیں، اور اگر ال کے ساتھ بنائیں گے تو اس کے شروع میں بھی ال آ جائے گا، تو المسلمین دونوں کی جمع بن جائے گی۔ اب ہوا مسلم، یہ آپ پہلے کر ہی چکے ہیں، تو وہ ایک مسلمان ہے، ہم مسلمون وہ سب مسلمان ہیں۔ جی اس کو کون کروائے گا؟ جس نے پہلے نہیں کروایا پلیز باقی لوگ بھی ہاتھ کھڑے کریں، لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے۔ اور نئے لوگ جی جی لشبا نے بھی کروایا۔ جی انجم آپ کروائیں گی؟ جی انیلا آپ کروائیے۔ جی ارم عثمان کون کرا لیا؟ نئے لوگوں نے اب کرانا ہے، باقیوں نے بہت دفعہ کرا لیا۔ ارم عثمان آپ کا ہاتھ کھڑا کروائیے۔ جی جی، ہوا مسلم وہ ایک مسلمان ہے، ہم مسلمون وہ سب مسلمان ہیں، انت مسلم آپ مسلمان ہیں، انا مسلم میں مسلمان ہوں، انتم مسلمون آپ سب مسلمان ہیں، نحن مسلمون ہم ہم سب سب مسلمان ہیں۔ تو جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ سادگی کے لیے تنوین نہیں لکھی جاتی، تو یہ لیکن ہمیں پتہ یہ اسما ہے تو ان پہ تنوین آ سکتی ہے، اور انہوں نے رائٹلی پڑھا جمع میں، انہوں نے اس کے اوپر زبر ہی پڑھا۔ ٹھیک ہے جی، یہ ارم نے کروایا ابھی۔ یہ آئی فون اپنا نام بھی بتائیے اور اس کی ریوائز بھی کرائیے، اور بعد میں اپنا نام لکھ لیجیے گا۔ جی یہ آئی فون کے ساتھ ہینڈ ریز ہے، کروائیں۔ برادر ہے یا سسٹر ہے مجھے نہیں پتہ، کروائیے، ریوائز کروائیے آئی فون۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بعد میں سسٹر اپنا نام لکھ لیجیے گا، جی بعد میں نام لکھ لیجیے گا۔ ہوا مسلم، وہ مسلم وہ ایک مسلمان ہے، ہم مسلمون وہ سب مسلمان ہیں، انت مسلم آپ مسلمان ہیں، انا مسلم میں مسلمان ہوں، انتم مسلمون ہم سب مسلمان ہیں، نحن نہیں مسلمون آپ سب انتم کا مطلب میرا اشارہ دیکھو سامنے ہے، آپ سب مسلمان آپ ہیں، مسلمان ہیں، نحن مسلمون ہم سب سب مسلمان مسلمان، ہیں۔ اشارے کیا کیجیے۔ جی احمد اب آپ عربی بول چال کروائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب دو نئے لفظ ہیں، حل کا مطلب ہے کیا اور نام کا مطلب ہے ہاں، ٹھیک ہے۔ اب میں سوال پوچھوں گی تو پھر اس میں حل ہوا مسلم، جی احمد آپ نے جواب دینا ہے۔ پہلے تو یہ بتاؤ حل ہوا مسلم کا کیا مطلب آپ کو سمجھ آتا ہے؟ حل کا مطلب ہے کیا؟ جی احمد انمیوٹ کیجئے۔ کیا وہ مسلمان ہے؟ کیا وہ نعم مسلمان ہے؟ ویری گڈ۔ نام، نعم ہوا مسلم، جی ہاں وہ مسلمان ہاں ہے۔ بس اب ترجمہ نہیں کرنا، اب ایسے ہی پڑھنا ہے۔ حل ہم مسلمون، جواب حل دیجئے۔ ہم مسلمون، نعم ہوا مسلمون۔ حل انتم مسلمون، نہیں میں سوال کرتی ہوں آپ صرف جواب دیجئے۔ حل جی انتا مسلمون، نعم انا مسلم، حل انتا مسلم، نام انا مسلم۔ نعم مسلم، حل انتم مسلمون، نعم نحن مسلمون۔ نحن مسلمون۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ انتا کا جواب انا سے اور انتم کا جواب نحنو سے ہوگا۔ جی چلے اور بھی جلدی سے پھر روایت۔ جی منزہ اکبر میں سوال پوچھتی ہوں، آپ بھی جواب دیجئے۔ حل ہوا مسلم، جی منزہ اکبر، آئی تھنک ڈاکٹر صاحب آئے، ڈاکٹر صاحب میوٹ کیجئے۔ حل ہوا مسلم، ان کا شاید ان میوٹ نہیں ہو رہا۔ جی سعدیہ آپ جواب دے دیجئے۔ ہو گیا میرے خیال، نام ہوا مسلمون۔ حل انتم مسلمون، نام ہم مسلمون، حل انت مسلمون، نام انا مسلم، شاباش۔ حل انتم مسلمون، نام نحن مسلمون۔ شاباش۔ اب ہم نقطہ تعلیم کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں ہم نے بات کی تھی پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انتہائی طاقتور برین، طاقتور دماغ دیا ہوا، اب اس کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے، ادروائز تو پھر اس کو ضائع کرنے والی بات ہے۔ کہ جنرلی ہم بمشکل 5 سے، اور بہت جو انٹیلیجنٹ لوگ ہیں بہت زیادہ پڑھنے والے، وہ 25% تک استعمال کرتے ہیں، باقی 75 یا 95% عام لوگوں میں ویسے ہی پڑا رہتا ہے، یعنی پوٹینشیل کے حساب سے ہم اس کو استعمال ہی نہیں کر رہے ہوتے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہماری عمر زیادہ ہو گئی ہے اب ہم نہیں سیکھ سکتے،
60 साल की भी उम्र हो जाए तो दिमाग के सिर्फ 3% खलिए मरते हैं। सोचें 95 या 75% तो वैसे ही पड़े रहते हैं। तो इसलिए इसमें परेशान ना हो, सिर्फ शैतान जो है ना वो हमें भटकाता है कि नहीं नहीं इस उम्र में क्या सीख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल उसके बहकावे में ना आए कि इस उम्र में आप कहाँ सीखेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के शुरू हो जाएं, क्योंकि याद रखिए कि उसके बाद भी 97% दिमाग बाकी है, और हम जबकि 5 से 25% सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये कभी मत सोचिए, मैंने भी देखें लास्ट ईयर शुरू किया था इस उम्र में आके, तो आप लोग तो माशाल्लाह सब कर सकते हैं। जैसे वर्जिश जरूरी है हमारे जिस्म के लिए, पट्ठों के लिए, इसीलिए दिमाग के लिए भी उसी तरह वर्जिश जरूरी है, और ज्यादा जरूरी ज्यादा उम्र वालों के लिए है। वरना नहीं इस्तेमाल करेंगे तो ऐसे बेकार होके जो सेल्स हैं ब्रेन के वो तो मरने लगेंगे। तो क्यों ना हम कुरान सीखने के लिए अपने जहन को इस्तेमाल करें। तो उसके साथ मजीद खास रहमत भी अल्लाह ताला की शामिल हाल होगी। तो कभी भी ये मत सोचिए ये शैतान हमें बहकाता है, किसी को कहता है ये छोड़ो कोर्स, ये तो बड़ा आसान था, इसको सीखने का क्या फायदा। किसी से कहता है वो बड़ा मुश्किल है, छोड़ो और बड़े काम है करने वाले सारे, ये किस काम में आप लग गए। लेकिन नहीं, हमने कभी भी उसके बहकावे में नहीं आना। अगर आप सोचें, अगर कोई आपको कहे कि आप कुन ज़हन है तो अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा, आप कहेगा क्यों मैं क्यों कुन ज़हन हूँ। तो फिर हमें शैतान की भी नहीं सुननी चाहिए ना, जो हमें कहता है बड़ा मुश्किल है। कौन नहीं जी, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अल्लाह ताला ने खुद फरमा दिया कि हमने कुरान को जिक्र के लिए आसान कर दिया, तो हम कैसे कह सकते हैं या हम कैसे शैतान की बात मान सकते हैं कि ये इसको मुश्किल है। तो जब भी मुश्किल का ख्याल जहन में आए तो फिर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के तो फिर आप इस्तकामत के साथ शुरू हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये खूबसूरत सूरत गुलाब आप सबके लिए, क्योंकि आपने इस सबक के अख्ताम तक 27 अल्फाज सीख ली हैं, जो कि कुरान पाक में 8638 बार आए हैं। और ये देखें, ये हम आपका सेल यहाँ तक की बैटरी आपकी चार्ज हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने पता कहाँ तक जाना है, हमने 41,000 तक जाना है इंशाल्लाह इस कोर्स में, जो कि कुरान पाक के 50% से भी ज्यादा अल्फाज हैं। अब किया ये कीजिए कि ये कुरान पाक है ना, इसको खोलें, कोई सफ़ा खोलें, फिर उसमें जो अल्फाज हमने पढ़ लिए हैं उनको ढूंढें, उनको अंडरलाइन करें, उनको देखें, तो आपको लगेगा हर सफ़े पे आपको वो अल्फाज मिलेंगे जिनके माने आपको करने आ गए हैं, ठीक है। और जिस तरह से देखें हम आपको सिखा रहे हैं, आपको थोड़ा थोड़ा लगता है बता रहे हैं, लेकिन वो चूंकि रिपीट होते हैं अल्फाज, तो आगे के आगे आपको बहुत ज्यादा इंशाअल्लाह ताला समझ आने लग जाएगी। तो अपने साथ होमवर्क हमेशा याद रखिए, कुरान पाक की तिलावत 5 मिनट, मुसहफ से कम 5 मिनट, ज्यादा जो करते हैं तो ज्यादा पढ़ने वाले भी माशाल्लाह लोग हैं। और 5 मिनट जो आपने पहले से याद किया उसको रिवाइज कीजिए, किताब से पढ़िए, पॉकेट बुक या शीट से पढ़िए। जो ये वोकेबलरी कार्ड अभी आपको पहले भी मैंने दिखाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने बुक्स मंगवा ली हैं तो उनके साथ ये आ गया होगा, वरना मैंने आपको इसका सॉफ्ट कॉपी भेजी हुआ, उसका प्रिंट ले लें, ठीक है, अपने पास रखें। नमाज के बाद आदत डालें चंद अल्फाज माने देखने की। फिर जो हम आपको वीडियो भेजते हैं उसको देखें भी, और उसका लफ्जी तर्जुमा भी सुनिए। और अपने साथी, कोई साथी जरूर चुन ले। बहुत से लोग तो एक घर में ही 2 लोग कर रहे हैं, तो वो तो आपस में कर लेंगे, वरना कोई साथी बना लें, ऑनलाइन बना लें, फोन पे बात कर लें एक दूसरे से। और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करें। अभी हम इंशाल्लाह आगे और सूरतें पढ़ेंगी भी, आपको भी कुछ याद होंगी तो उनकी करनी है। अब जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप मुंतखिब लोग हैं, यू आर ऑल दी चोजन वन, सेलेक्टेड वंस। और आपका इंतखाब किसने किया? अल्लाह ताला ने आपका इंतखाब किया है कि आप कुरान सीखेंगे। इस इंतखाब को कभी भी नजरअंदाज मत कीजिए। रब्बी जिदनी इल्मा दुआ करते रहिए कि ए अल्लाह, कुरान की क्लास में मुझे सीखने की जो है मेरी मदद फरमाइए। अपने लिए दुआ कीजिए, अपने साथियों के लिए दुआ कीजिए, मुझे भी दुआ में याद रखें, तो कि अल्लाह ताला हमें इस्तकामत दे, और इंशाअल्लाह ताला हम इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। जो कुछ आपने इस सबक में सीखा है, इसको सिखाना क्या आपको आसान लगता है तो सिखाइए। घर में किसी को, छोटे बहन भाई को, बच्चों को,
माँ बाप को किसी को भी एक लफ्ज भी सीखे तो उन्हें कहे इसका देखो ये मीन का ये मतलब है, मन का ये मतलब है। अच्छा आप कुरान से के ढूंढो, बच्चों को बिठा लें कि ये अल्फाज ढूंढें, और जो ज्यादा ढूंढ ले उनको कोई छोटा सा आप टोकन शाबाश के तौर पे उनको दे सकते हैं। तो जब आप कोई QC1 कर लेंगे इंशाल्लाह, तो फिर आपको ट्रेनिंग भी अल्फ्रा मंजिल ट्रस्ट इस्लामाबाद से लेके फिर मेरी जगह आप कोर्स करवा रहे होंगे इंशाल्लाह। तो वो दिन आपके लिए भी बहुत खुशी का दिन होगा और इंशाल्लाह मेरे लिए भी बहुत खुशी का दिन होगा। तो आइए हम अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।